ارمغان نے باقاعدہ طور پہ ٹاس کر کر کے مصطفیٰ عامر کی ہر بار ایک ٹاس کرتا تھا اور اس کے بعد اس کو ایک نئی اذیت دیتا تھا. اس میں اصل جو چیز ہے جو آپ کو انسان سے حیوان بنا دیتی ہے وہ ہے ڈرگس. باڈی ملی تھی، نہ اس کے بازو تھے نہ اس کا سر تھا. وہ کہاں ہے؟ یہ بھی اس نے قبول کیا کہ ٹاس کیا تھا کہ لگاؤں یا نہ لگاؤں. ان کے لیے یہ کھیل تھا، کسی انسان کو جان سے دینا، پھر اس کو پیٹنا، پھر اس کو اس طرح جلا دینا، زندہ کو جلایا گیا. پولیس فیسیلیٹیٹ کرتی ہے تو اس طرح کے جرم ہوتے ہیں. اب وہ والدہ جو ہے دیکھیے کہ وہ اپنے بچے کے لیے انصاف مانگ رہی ہے. کراچی میں مصطفیٰ عامر کیس سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے ایک دوست نے دوسرے دوست کی جان لی. اب اس کیس میں جو مزید انکشاف ہوئے ہیں وہ یہ پتا لگا ہے کہ ارمغان نے باقاعدہ طور پہ ٹاس کر کر کے مصطفیٰ عامر کی ہر بار ایک ٹاس کرتا تھا اور اس کے بعد اس کو ایک نئی اذیت دیتا تھا. اس ٹائم میرے ساتھ فرح اقرار موجود ہیں، باقی کی تمام ڈیٹیلز ان سے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں فرح آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں. اور یہ جو کیس ہے یہ اتنا بھیانک ہے کہ میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ ہم بہت کرائم سٹوریز کور کرتے ہیں، لیکن یہ والی جو کرائم سٹوری ہے اس کی کڑیاں بہت دور جا کر ملنے والی ہیں. اور یہ جو ٹاس والی بات ہم کر رہے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں اور نور مقدم کے کیس پر چلے جائیں تو یہ بیسکلی اس کے پیچھے صرف یہ نہیں ہے کہ دو دوست تھے، ان کے آپس میں کوئی کشیدگی ہو گئی یا تلخی ہو گئی. ہمارے بھی دوست ہیں، ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن اس میں اصل جو چیز ہے جو آپ کو انسان سے حیوان بنا دیتی ہے وہ ہے ڈرگس. اب ڈرگس کا استعمال آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم کرنے کی طرف لے جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہی نہیں ہو آپ کیا کرے. آپ کو اس میں شاید مزہ آ رہا ہوتا ہے. اب آپ سوچیں یعنی کہ ایک دوست ہے جس سے آپ کی ناراضگی ہوگی، آپ نے بلایا اور آپ نے کہا ہم کچھ ڈسکس کرتے ہیں. راڈ سے آپ پھر آپ ٹاس کرتے ہیں، ہیڈ آئے گا تو ایسے کروں گا، ٹیل آئے گا تو ایسے کروں گا، پھر آپ بار بار ٹاس کرتے ہیں. اس کو اتنا کہ وہ بے سدھ ہو جاتا ہے اور اس کو وہاں سے اٹھا کے اس کی گاڑی میں ڈال کے آپ لے جاتے ہیں اور وہاں وہ زندہ ہے، اس کی جان باقی ہے. پھر یہاں پر ایک اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. وہ کہتے ہیں کہ باڈی کو گاڑی میں ڈالا، گاڑی کو لگا دی، لگانے کے بعد وہ چلے گئے، وہاں سے پہنچ گئے. اب وہاں تک پہنچنا اور واپس جانا وہ بھی بڑے سوال کھڑے کرتا ہے. ایک بہت لمبا فاصلہ ہے جس کو انہوں نے طے کیا. بلوچستان کی حدود میں آپ جا رہے ہیں، بہت ایک لمبا فاصلہ ہے. کسی نے ان کو چیک نہیں کیا، کوئی چیک پوسٹ نہیں آئی ہوگی. کس طرح سے اتنی آسانیاں ہوگی؟ یہ کراچی ڈیفینس سے نکلے تھے اور وہاں سے لے کر جو روٹ بنتا ہے ہب تک جانے کا، اس کے درمیان کافی زیادہ چیک پوسٹ آتی ہیں. تو پھر چیک پوسٹ پہ ان کو روک کے کیوں نہیں دیکھا گیا؟ یہ اب بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پھر وہاں پہنچے ہیں، اس کے بعد آپ نے انٹرویو سن لیا ہوگا کہ ریسکیو ادارے جو ہیں، فیصل بھائی ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ جو باڈی ملی تھی نہ اس کے بازو تھے نہ اس کا سر تھا. وہ کہاں ہے؟ اب یہ بھی یقیناً ٹاس ہی کیا ہوگا. یہ ٹاس کیا ہوگا، بازو جائیں ٹاس کیا ہوگا، ٹانگیں سر. اور اس کے بعد یہ بھی اس نے قبول کیا کہ ٹاس کیا تھا کہ لگاؤں یا نہ لگاؤں. مطلب ہر بار ٹاس جو ہے ارمغان کی مرضی کا آ رہا تھا. مطلب ان کے لیے یہ کھیل تھا، کسی انسان کو جان سے دینا، پھر اس کو پیٹنا، پھر اس کو اس طرح جلا دینا، زندہ کو جلایا گیا. تو یہ کیا ایک ذی شعور انسان تو نہیں کر سکتا. اچھا یہ کیس ایسا ہے کہ اس پر مجھ سے بات ہی نہیں ہوئی. میں نے بہت انفارمیشن جمع کی اور میں روز سوچتی تھی اس پر آج ویڈیو بناؤں. آج بھی بات کرتے ہوئے میرے لٹرلی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہ کیا حیوانیت ہے. پھر وہ کیس بھی آپ یاد کریں گے جس وہ ساس اور نن نے جس بے دردی سے ہمارا، پھر کالے جادو کا فیکٹر بھی ہم کہتے ہیں کہ شاید کہیں انوالو ہوگا. لیکن اصل بات یہی ہے کہ پولیس فیسیلیٹیٹ کرتی ہے تو اس طرح کے جرم ہوتے ہیں. اب وہ والدہ جو ہے دیکھیے کہ وہ اپنے بچے کے لیے انصاف مانگ رہی ہے. اگر دیکھا جائے تو اس کیس میں والدہ نے زیادہ انویسٹیگیٹ کی ہے پولیس سے زیادہ. جی والدہ نے انفارم کیا کہ میرے بیٹے کے موبائل کی لوکیشن ارمغان کے گھر کی ہے، تو وہاں پر تب تک پولیس نہیں وہاں پر پہنچی تھی، لیکن والدہ پہنچ چکی تھی. اور ہماری اطلاعات کے مطابق اس کیس کو پرسو کرتے ہوئے پولیس وہاں نہیں گئی تھی، وہ کسی اور مقصد کے لیے کسی اور کیس کو فالو کرتے ہوئے وہاں گئی تھی. تو پھر وہاں سے انہیں فون مل گیا اس بچے کا، اور اس کے بعد پھر جو کہانی آپ کے سامنے ہے کہ بلڈ جو سیمپلز ملے وہ ڈی این اے میچ ہوا، یہ سب. لیکن یہ ٹاس کرنا، اس طرح دوست کو بلانا، اس کو مارنا. پھر میں کامران جو والد ہیں ارمغان کے، ان کی گفتگو سن کے میں بہت تکلیف میں چلی جاتی ہوں کہ وہ
اپنے بچے کے بارے میں ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں بچے کو کہ ڈیفائن کر رہے ہیں نا ابھی. جی کہ وہ تو جی مشہور تھا گروپ میں, اسی کو لوگ جانتے تھے, تو وہ اینکرز کو بھی اور میڈیا پرسنس کو بھی کیسی آڑے ہاتھوں لے باتیں رہے کرتے ہیں. ہیں. بہت ہی عجیب یہ سب سلسلہ چل رہا ہے نہ. پھر اسی سلسلے میں دھمکیاں بھی وہ دے رہے ہیں لوگوں کو, تو یہ بہت ہی تکلیف دہ. اس سے پہلے بھی ماضی میں آپ نے دیکھا تھا کہ دوست نے دوست کے ساتھ کیا کیا تھا, وہ تمام لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. بلاج کیس تھا, اور اس کے بعد لوگوں کا دوستی کے اوپر سے ایک لمحے کے لیے تو اعتبار اٹھ گیا تھا. ہم لوگوں نے بھی کہا تھا کہ اس طرح کے دوست خدا را نہ ہی بنائیں. اب یہ پھر ایک گہرے دوست تھے, اچھے دوست تھے, اور یہ جو بھی کام کرتے تھے, جو بھی ان کا ایک سلسلہ چل رہا تھا, اس میں دونوں انوالو تھے. مصطفیٰ جو اس دنیا سے چلا گیا وہ بھی انوالو تھا, ارمغان بھی تھا, اور بھی جو بھی ان کے ساتھی تھے. پھر سے یار مار والی کہانی ریپیٹ ہو گئی. اور سوچیں پھر آپ کس پہ اعتبار کریں گے؟ آپ اپنے گھر والوں سے, رشتہ داروں سے زیادہ اعتبار دوست پہ کرتے ہیں, باتیں شیئر کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. اب یہ جو کچھ بھی کر رہے تھے, منشیات چل رہی تھی یا پارٹیز چل رہی تھی, اچھا اس بات کی نشاندہی ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں. وہ بہاولپور یونیورسٹی کا جب کیس ہوا تھا تو میں نے اپنی ویڈیوز کے ذریعے سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بھی یہ بتایا تھا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کو گھیر لیا. نوجوان اس دلدل میں دھنس رہے ہیں, خدا را اس جانب توجہ دیں. لیکن مجھے نہیں پتا ارباب اختیار اس طرف کیوں نہیں دیکھتے.